فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ سپر برین آف اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم آج اس کا 32واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 26واں عنوان ہے، صفحہ نمبر 217۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام عقل کے حامل لوگوں اور ان لوگوں کے درمیان جو یہ کہتے ہیں کہ مکان موجود نہیں ہے اور جو کچھ ہے مادہ ہے، ان دو طرح کے لوگوں کی سمجھ میں فرق یہ ہے کہ عام عقل رکھنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے مکان موجود ہو تاکہ اس میں کہکشاں وجود میں آئیں، اور جو مکان کے عدم وجود کے حامی ہیں ان کا خیال ہے کہ جو کہکشاں وجود میں آئے گی وہی مکان ہوگی۔ اس پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم طول و عرض اور اونچائی یا ضخامت کی گہرائی میں جائیں تو ہم محسوس کریں گے کہ اگر ایک شعور طول کو محسوس کر لیتا ہے تو اس کے لیے عرض کی گہرائی کو درک کرنا محال ہے، اور ایک مربع جو طول و عرض پر مشتمل ہے یا ایک دائرہ، دونوں آپ کے لیے بے معنی ہیں، کیونکہ حقائق کا ادراک مشکل ہے۔ وہ صحیح معنوں میں طول یا عرض کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اگر فرض کریں وہ طول و عرض محسوس کر لیتا ہے اور ایک مربع یا دائرے کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیسے ہے، لیکن اس کے لیے یہ سمجھنا محال ہوگا کہ ایک آنکھ جو طول، عرض اور بلندی پر مشتمل ہے، ایک کریٹ یا ایک ویگن سے کہاں نسبت رکھتی ہے۔ اس قیاس کی بنا پر ہم عام انسان جو کسی چیز کو 3 اطراف سے ناپ سکتے ہیں، چوتھی طرف کو محسوس نہیں کر سکتے، جبکہ ریاضی دانوں نے چوتھی طرف کا وجود بھی ثابت کیا ہے۔ چونکہ چوتھی طرف کے وجود کے قائل ہیں، لہٰذا پانچویں اور چھٹی طرف کے بھی قائل ہوں گے، لیکن 3 اطراف کی کمیت رکھنے والی چیزوں کی مانند ان کے وجود کو سننے اور پڑھنے والے کے لیے مجسم صورت میں نہیں پیش کر سکتے۔ جب سے انسان عملی طور پر خلا میں گیا ہے، مادے کے بارے میں اس کی معلومات میں اضافہ ہوا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جتنے اجسام موجود ہیں ان سے مسلسل انفرا ریڈ ریز خارج ہو رہی ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ تصور پایا جاتا تھا کہ مذکورہ شعاعیں صرف گرم چیزوں سے خارج ہو رہی ہیں۔ زمین کے گرد گھومنے والے مصنوعی سیاروں کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بحر منجمد شمالی اور جنوبی سے بھی مسلسل مذکورہ شعاعیں خارج ہو رہی ہیں۔ سائنسی تحقیقات سے لیبارٹریوں میں یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اگر کسی چیز کو سرد خانے میں رکھ دیا جائے تو بھی وہ سردی کے متعلق 0 درجہ تک یہ شعاعیں خارج کرتی رہتی ہیں، لیکن جو ہی سردی کا متعلق 0 درجہ پہنچتا ہے یہ شعاعیں خارج ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ مطلق 0 وہ درجہ ہے جہاں پر مالیکیولز کی حرکت رک جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کو ان دوربینوں کے ذریعے جو انفرا ریڈ ریز کو دیکھتی ہیں عام چیزیں نظر آتی ہیں، اور جن لوگوں کے پاس یہ دوربین ہوتی ہیں ان سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زندہ جانوروں یا پودوں سے
یہ شعاعیں مردہ جانوروں یا پودوں کی نسبت زیادہ خارج ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے محاذوں پر ٹینک یا توپ یا بختر بند گاڑیوں کو درختوں یا پودوں کی مدد سے اس دشمن سے نہیں چھپایا جا سکتا جس کے پاس چیزوں کو ان کی انفرا ریڈ ریس کی مدد سے دیکھنے والی دوربین ہو، کیونکہ دشمن مذکورہ دوربین سے درختوں کی شاخوں کو انفرا ریڈ ریس خارج کرنے کی بنا پر دیکھ لیتا ہے۔ دشمن دیکھتا ہے کہ درختوں کی شاخیں اپنی جڑوں سے نہیں ملی ہوتی تو وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ شاخیں ضرور کسی ٹینک یا بختر بند گاڑی کو چھپانے کے لیے ڈالی گئی ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں فوجیوں کو بھی میدان جنگ میں مذکورہ دوربین رکھنے والے دشمن کی نظروں سے بچانا محال ہے، کیونکہ فوجیوں کے بدن سے انفرا ریڈ ریز خارج ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، تمام اجسام سے انفرا ریڈ ریز خارج ہوتی ہیں، البتہ صرف ان اجسام سے یہ شعاعیں خارج نہیں ہوتی جن کا جسم مطلق 0 درجے تک ٹھنڈا ہو۔ مطلق 0 درجے تک کی سردی 273 درجے سینٹی گریڈ 459 درجے فارنہائٹ کے مساوی مانا جاتا ہے۔ اس درجے تک کی سردی کو ابھی تک سائنسدان دباؤ میں اضافہ کرنے کے باوجود وجود میں نہیں لا سکے، البتہ لیبارٹریز میں ابھی تک اس پر ریسرچ جاری ہے۔ اس دنیا کی لیبارٹریز منفی 220 درجے سینٹی گریڈ تک کی سردی کو حاصل کر سکی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ٹھنڈک پیدا کرنے میں انہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ صرف 10 درجے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے وسائل سے کام لینا پڑتا ہے تاکہ وہ یہ جانے کہ مالیکیولز کا مکمل طور پر جامد رکھنا اجسام پر کیا اثر ڈالتا ہے، اور کیا مالیکیول کا جامد ہونا ایٹم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس بات کے زیر اثر کہ چونکہ مادے کی شناخت ابھی ترقی کے مراحل میں ہے، یہ خیال آتا ہے جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات ایک لامتناہی مادے کے سوا کچھ نہیں، کہ جو کچھ ہمیں خلا نظر آتی ہے وہ مادے کی موجیں مارنے کا زمانہ ہے، ان کا عقیدہ بے بنیاد نہیں، اور ان کے قول کے نتیجے میں کہا جا سکتا ہے اور جو کچھ موجود ہے وہ مادہ ہی ہے، جو کچھ موجود ہے وہ مادہ ہی ہے۔ شاید یہ بات بے بنیاد نہ ہو، لیکن جب تک یہ تھیوری سائنسی قانون کی شکل اختیار نہیں کر لیتی اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ فزکس دانوں میں سے ایک آئزیک آسیموف ہیں، جو روس میں پیدا ہوئے اور بعد میں امریکہ ہجرت کر گئے اور آج کل امریکہ کے شہری ہیں۔ انہوں نے مکان کے بارے میں ایک جدید نظریہ پیش کیا ہے جسے سائنسی اصطلاحوں اور ریاضی کے فارمولوں کی مدد سے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے: مکان مادے اور اس کی شعاعوں سے عبارت ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ کہ مادہ ایٹم کے مرکزے یا مجموعی طور پر ایٹموں کے مرکزوں کا نام ہے۔ اس مرکزے سے مسلسل شعاعیں خارج ہوتی رہتی ہیں۔ جب یہ شعاعیں مرکزے سے قریب ہوتی ہیں تو ان پر مرکزے کی گرفت ڈھیلی پڑتی جاتی ہے، البتہ ان کی رفتار کم نہیں ہوتی۔ ہم ایک مرکزے کو چراغ سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ چراغ کے قریب روشنی کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جوں یہ روشنی چراغ سے دور ہوتی جاتی ہے ماند پڑتی جاتی ہے، البتہ اس روشنی کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس وقت ہم چراغ سے رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے پھیل رہی ہوتی ہے لیکن ہماری آنکھوں تک نہیں پہنچتی، ہمارے حواس خمسہ شعاعوں کو ایک حد تک درک کرتے ہیں۔ اگر شعاعوں کی حرکت اس حد میں نہ ہو تو نہ ہی ہماری آنکھ روشنی کو دیکھتی ہے اور نہ ہمارے کان آواز کو سنتے ہیں اور نہ ہمارے بدن کی جلد گرمی کا احساس کر سکتی ہے۔ مثلاً جب ہم گھر میں روشن چراغ سے دور ہو جاتے ہیں
تو اس چراغ کی روشنی ماند پڑتی نظر آتی ہے، حالانکہ اس کی روشنی اسی رفتار سے یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پھیل رہی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ روشنی خط مستقیم پر چلتی ہے، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ طاقتور قوت کشش رکھنے والے ستارے کی قربت میں خط منحنی راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ سورج، جس کی قوت جاذبہ بہت زیادہ ہے اور اس کے زیر اثر ہمارے چراغ کی روشنی منحنی راستہ اختیار کر لیتی ہے، کیا اس سورج کی روشنی اسے اپنی طرف کھینچتی بھی ہے؟ علم فزکس جواب نہیں دیتا۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیسے سورج اپنی مضبوط قوت کشش کے ساتھ ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی کو خط منحنی پر ڈال دیتا ہے، لیکن اسے اپنی طرف نہیں کھینچتا۔ ہر ستارے کی قوت تجاذب اس کی کمیت کے متناسب ہوتی ہے، اور سورج کی کمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ اگر سورج کی کمیت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور پھر 100 میں سے کسی ایک حصے کو دوبارہ 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو نظام شمسی کے باقی سیاروں کی کل کمیت اس 100ویں حصے کے 14% کے مساوی ہوگی۔ یعنی یہاں ہمیں اجسام کی کمیت کو ان کا حجم خیال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک غبارے کو جب بھر دیا جائے تو اس کا حجم بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کی کمیت وہی رہتی ہے۔ اجسام کی کمیت کا ہم ان کے وزن سے اندازہ لگاتے ہیں۔ جتنا ایک جسم بھاری ہوگا اس کی کمیت بھی اتنی ہی ہوگی، اور جتنی کسی جسم کی کمیت زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی قوت تجاذب بھی ہوگی۔ چونکہ سورج کی کمیت بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کی قوت تجاذب بھی بہت زیادہ ہے۔ بہرکیف سورج اپنی تمام قوت کشش کے ساتھ بھی ہمارے گھر کے چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا، لیکن اس کے راستے کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ سورج کے ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی کو اپنی طرف کھینچ نہ سکنے کی وجہ ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی کی غیر معمولی رفتار ہے۔ چونکہ ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی 300,000 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتے ہوئے سورج کی روشنی کو عبور کر کے اس کے پار پہنچ جاتی ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ جب ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی سورج کو عبور کرتی ہے تو کس طرف جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روشنی نظام شمسی سے گزرنے کے بعد ایک دوسرے سورج کو عبور کر لیتی ہے۔ البتہ اس کا راستہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ روشنی اس سورج سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ کسی سورج کی قوت تجاذب اس قدر زیادہ ہو کہ وہ ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی کو، جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے، اپنے اندر جذب کر لے اور اسے دور نہ جانے دے؟ ہاں، اس بات کا امکان پایا جاتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی ایک کو تولا سے عبور کرے تو اس میں جذب ہو جائے گی۔ نجومیوں نے یہ نام 20ویں صدی کے آغاز میں ان ستاروں کے لیے منتخب کیا جن کی کمیت اس قدر زیادہ اور ان کی قوت کشش اتنی طاقتور ہے کہ روشنی ان سے نہیں گزر سکتی اور ان میں جذب ہو جاتی ہے۔ کوتلا نامی ستاروں کی کمیت اس قدر زیادہ ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مذکورہ ستاروں کی کمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ان کے ایٹموں کے الیکٹران نہیں ہوتے اور وہ صرف مرکزے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایٹم، جو مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے، ہمارے نظام شمسی کی نسبت ایک خالی فضا ہے۔ ایٹم کا اصلی حصہ مرکزہ ہے اور باقی خالی فضا ہے۔ الیکٹران ایٹم کے مرکزے کے ارد گرد اس طرح گھوم رہے ہیں جس طرح سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ اگر تمام الیکٹرانوں اور مرکزوں کا درمیانی فاصلہ ختم کر دیا جائے تو کرۂ ارض کا حجم فٹ بال کی گیند کے برابر ہوگا۔
لیکن اس کا وزن وہی ہوگا جو آج کرۂ ارض کا ہے۔ کوتلا نامی ستاروں کے ایٹموں میں خالی فضا نہیں پائی جاتی اور نہ ہی ان کے الیکٹران ہیں، ان میں صرف مرکزیں باقی ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ان کا وزن اس قدر زیادہ ہے کہ مذکورہ بالا مثال کے مطابق ان کا فٹ بال جتنی ایک گیند کی کمیت کا وزن آج کے کرۂ ارض کے کل وزن کے برابر ہے۔ چونکہ قوت تجاذب کو کمیت سے نسبت ہے، لہٰذا ہمارے چراغ کی روشنی کوتلا ستاروں سے نہیں گزر سکتی، کیونکہ ان کی کمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ روشنی ان میں جذب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوتلا ستارے تاریک دکھائی دیتے ہیں۔ فرض کیجیے کہ ہم اپنے ساتھ چراغ لے کر کوتلا ستارے تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں ہم اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اپنا چراغ جلاتے ہیں۔ اگر جل سکے تو بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبل اس کے کہ ہمارے چراغ کی روشنی ارد گرد پھیلنے کے لیے حرکت کرے، کوتلا ستارے میں جذب ہو جائے گی، کیونکہ کوتلا ستاروں کی قوت تجاذب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ہمارے چراغ کی روشنی کو متحرک ہونے اور ارد گرد پھیلنے سے پہلے ہی جذب کر لے گی، اور اس طرح ہمارا ماحول تاریکی میں ڈوبا رہے گا۔ کوتلا ستاروں کے تاریک ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے قرب و جوار میں روشنی کی شعاعیں نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہیں تو ستارے میں جذب ہو جاتی ہیں۔ الفلکیات کے ماہرین نے کوتلا ستاروں کو ان کے اطراف میں پائے جانے والے ستاروں کی مدد سے دیکھا ہے، لیکن آج جب کہ ریڈیو ٹیلیسکوپ ایجاد ہو چکا ہے، اس کی مدد سے کوتلا ستاروں کے وجود کا احساس کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھروں میں روشن چراغ کی روشنی کسی کوتلا ستارے میں جذب نہ ہو تو وہ اپنے راستے پر چلتی ہے۔ اس کا راستہ دائیں طرف یا بائیں طرف اور اوپر یا نیچے بھی مڑ سکتا ہے۔ آئزیک آسیموف کے بقول راستہ یعنی مکان وجود نہیں رکھتا، بلکہ روشنی خود اسے وجود میں لاتی ہے، اور روشنی کی شعاعیں مکان ہیں۔ اس ماہر طبیعیات کے نظریے کی بنا پر مکان کا کوئی وجود نہیں ہے جب تک روشنی اس میں سفر نہ کرے، بلکہ روشنی اور اس کی شعاعوں نے مکان وجود میں لایا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی کب تک محض سفر رہتی ہے، علم فزکس جواب دیتا ہے کہ اس کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھتی ہے جب تک وہ مادے میں تبدیل نہیں ہو جاتی۔ ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی جو توانائی انرجی ہے، کیسے مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ آج تک علم فزکس اس کا جواب دینے سے عاری ہے۔ اگر علم فزکس اس سوال کا جواب ڈھونڈ لے تو وہ 1,00,000 سال کا سائنسی راستہ 1 سیکنڈ میں طے کر لے گی، کیونکہ فزکس میں سب سے بڑا راز یہی ہے۔ عظیم تخلیق کے راز کا بھی یہی سوال ہے کہ توانائی مادے میں کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ مادے کا توانائی میں تبدیل ہونا ہماری نظر میں عام سی بات ہے۔ ہم دن اور رات کارخانوں، بحری جہازوں، گاڑیوں اور گھروں میں مادے کو توانائی میں تبدیل کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم توانائی کو مادے میں تبدیل نہیں کر سکے۔ اب تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ توانائی مادے میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے تخلیق کا بہترین نمونہ سورج ہے، لیکن سورج میں بھی توانائی مادے میں تبدیل ہوتی ہے، بلکہ ایک مادہ دوسرے مادے میں تبدیل ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ سورج میں پائی جانے والی ہائیڈروجن کی مقدار بیلیسن میں تبدیل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کافی حرارت وجود میں آتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ خود سورج کیسے وجود میں آیا۔ جو کچھ اس کے بارے میں اب تک کہا گیا ہے وہ سب تھیوری کی حد تک محدود ہے، اس کی سائنسی اہمیت کوئی نہیں۔ ہمیں اس نکتے پر غور کرنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا چراغ جب ایک طویل عرصے میں شعاعیں بکھیر لیتا
ہے تو مادے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک اور تھیوری بیان کر دی، کیونکہ ہم نے آج تک کوئی مشاہدہ نہیں کیا کہ توانائی مادے میں تبدیل ہوتی ہو، اور قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ توانائی مادے میں تبدیل ہوئی ہوگی، لیکن اس اندازے یا فرض کرنے اور یقینی علم کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ سائنس میں اندازہ لگانے یا مرضی کرنے کی گنجائش نہیں۔ مختصر یہ کہ آئزیک آسیموف موجودہ زمانے کا ایک معروف سائنسدان مکان کے وجود کا منکر ہے۔ اس کے بقول مکان کا کوئی وجود نہیں، اور جو کچھ موجود ہے وہ مادہ یا اس کی شعاعیں ہیں۔ ہم بنی نوع انسان مکان کو شعاعوں کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک آزاد فضا میں چل پھر رہے ہیں یا کمرے میں بیٹھے ہیں تو آپ کو مکان کا احساس اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ شعاعوں کے نرغے میں ہیں، اور اگر شعاعیں رک جائیں تو پھر یہ احساس ختم ہو جائے گا کہ آپ مکان میں ہیں۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ شعاعیں کٹ جائیں اور آسیموف کے بقول ہم مکان کا احساس نہ کریں؟ علم فزکس کہتا ہے نہیں، چونکہ تاریک راتوں میں بھی ہمیں روشنی کی ایسی شعاعوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ خاموش ترین ماحول میں بھی مختلف النوع آوازوں کی لہریں جنہیں ہم سننے سے معذور ہیں ہمارے ارد گرد متحرک ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض ہمارے جسم کے پار چلی جاتی ہیں، لیکن فرض کریں اگر تمام شعاعیں کٹ بھی جائیں تو بھی عام قوت تجاذب کی شعاع نہیں کٹے گی، یعنی کسی حالت میں بھی یہ شعاع نہیں کٹتی۔ حتیٰ کہ جب خلاباز خلائی جہاز میں بے وزنی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس حالت میں بھی خلائی جہاز کی رفتار اور زمین کی قوت کشش کے درمیان برابری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خلاباز خلائی جہاز سے باہر نکلنے کے بعد نہیں گرتا۔ یہ تصور صحیح نہیں کہ خلائی جہاز میں اس کے باہر خلاباز قوت تجاذب کے زیر اثر نہیں ہوتے۔ قوت تجاذب کی مادے سے اس قدر وابستگی ہے کہ علم فزکس کی روح سے اگر قوت تجاذب مادے سے چھین لی جائے تو مادہ باقی نہیں رہے گا، اور یہ محال ہے کہ قوت تجاذب کی شعاعوں کے کٹ جانے کے بعد کوئی جاندار یا بے جان زندہ رہ سکے۔ یہ تھے 19ویں صدی اور موجودہ دور کے طبیعیات دانوں کے زمان اور مکان کے بارے میں نظریات۔ اب اگر ہمیں اطلاع ملے کہ زمان اور مکان کے بارے میں انہی نظریات کو آج سے 1250 سال پہلے ایک شخص نے پیش کیا تھا تو کیا یہ مناسب نہیں کہ ہم اس شخص کو آفرین کہیں اور اس کی عقل مندی کی داد دیں؟ زمان اور مکان کے بارے میں یہ نظریات دوسری صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں کے دوران امام جعفر صادق نے پیش کیے تھے، جو آج کے نظریات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ امام جعفر صادق کے زمان اور مکان کے بارے میں پیش کردہ نظریات میں آج کی اصطلاحات، ٹرمز اور فارمولے استعمال نہیں ہوئے، پھر بھی آپ ان نظریات کو جدید نظریات کے ساتھ منطبق کیا جا سکتا ہے۔ امام جعفر صادق کے بقول زمانہ فی نفسہ وجود نہیں رکھتا، بلکہ ہمارے احساسات کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، اور ہمارے لیے دو واقعات کے درمیانی فاصلے کا نام زمانہ ہے۔ مکان کے بارے میں امام جعفر صادق کا نظریہ یہ تھا کہ مکان تابع ہے، اس کا ذاتی وجود نہیں۔ مکان ہمیں ایک ایسی فضا کی صورت میں نظر آتا ہے جس کا طول و عرض اور بلندی ہے، اور اس کا یہ تابع وجود بھی زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف دکھائی دیتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جو ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے، اس گھر کے صحن کو وہ ایک بڑا میدان خیال کرتا ہے، لیکن یہی چھوٹا بچہ 20 سال بعد اس گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے وہ صحن بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔ وہ انگشت بدنداں سوچتا ہے کہ یہ صحن جو پہلے بہت وسیع تھا اب اتنا چھوٹا کیوں ہو گیا ہے۔
مختصر یہ کہ امام جعفر صادق کی نظر میں مکان وجود طبعی رکھتا ہے اور آج بھی طبیعیات دانوں کا گروہ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، اس نظریے کے حامی ہیں۔ سامعین، اب یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں صفحہ نمبر 223 پر۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی اور انشاءاللہ ہمارا جو ہے 27واں عنوان شروع ہو جائے گا اور 224 صفحہ نمبر 224 سے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔